گا، پیسہ اور ضائع ہوگا، اور اتنا پیسہ ضائع ہونے کے بعد تعلیم کیا صفر ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آج لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں، اتنے پریشان ہیں، لاکھوں بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، مگر آپ سرکاری اسکولوں میں آپ کہتے ہیں کہ ہم مفت تعلیم دیتے ہیں، اس مفت تعلیم کو وہ حاصل کرنے کو تیاری نہیں ہے۔ کیوں؟ نظام ہی نہیں ہے۔ وہاں گائے، بیل، بکریاں، گدھے وہاں پر ہمیں اسکولوں میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے ہزاروں اسکولوں کو بند کر دیا، پھر اس کے بعد بھی آپ پہلے، سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ 1.5 لاکھ اساتذہ کا صحیح معنوں میں حساب کتاب کیا جائے، ان کو فارغ کیا جائے، پھر نئے قابل ترین ٹیچر اگر آپ لائیں، اگر یہ 58,000 سے 60,000 جو آپ نے 58,000 آپ نے بھرتیاں کی اور 2,500 آپ بھرتی کریں گے، ان میں درستگی آئے تو پھر بہتری آئے گی۔ مگر یہ بہتری ہم نے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ تعلیم کے لیے جو بجٹ رکھا گیا، اس تمام بجٹ کا زیادہ تر حصہ انہی چیزوں میں جاتا ہے۔ بچوں کو پاس کتابیں نہیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر بجٹ میں مفت فراہمی یعنی کتب کی مفت فراہمی کے لیے بجٹ رکھا گیا، مگر وہ مفت فراہمی کہاں ہے؟ وہ کتابیں ہمیں بچوں کے ہاتھوں میں نظر نہیں آتی، وہ کباڑ کی دکان میں ردی کے بھاؤ میں ہمیں ملتا ہے۔ وہاں ردی کے کباڑ کی دکان میں ردی کی صورت میں ہمیں وہاں پر کباڑ کی دکانوں میں وہ کتابیں ملتی ہیں۔ کیوں کیا وجہ ہے؟ یہ بجٹ کیا؟ اس لیے پاکستانیوں کا قوم، سندھ عوام کا قوم، کیا بوجھ ہم اس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ وہ سود کا بوجھ الگ سے، قرضوں کا بوجھ الگ سے، اور اتنا سارا بوجھ برداشت کرنے کے بعد ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی، وہ ردی کی دکانوں میں کتابیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے 23,000 سے زیادہ اسکولوں میں بجلی کا بھی نظام نہیں ہے، پانی کا نظام بھی نہیں ہے۔ کیا یہ سارا کچھ ٹھیک کر دیا گیا؟ یعنی پانی کا نظام اسکولوں کا ٹھیک ہو گیا، بجلی کا نظام ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر کیا ہے کہ وہ پرائمری کی اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا، مڈل اسکولوں کو سیکنڈری اسکول کا درجہ دے دیا گیا، اچھی بات ہے، مگر یہ کس کو کیا درجہ دے رہے ہیں؟ جس کی چار دیواری نہیں ہے، جس میں واش روم نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا۔ بھائی اس کا نظام کیا؟ اس میں کون پڑھے گا؟ بچے پڑھیں گے یا حیوان پڑھیں گے؟ یہ کاغذات میں اس کو اوپر کر دیا گیا، صرف لکھ دیا گیا، مڈل سے سیکنڈری سے آپ اوپر کر دیا آپ نے۔ تو یہ جو آپ نے ان کو اپ گریڈ کیا ہے تو تعلیمی لحاظ سے اپ گریڈ کرے، تعلیمی نظام تو ان میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری عوام ہے، بالخصوص نوجوان طبقہ جو تعلیمی یافتہ ہے، جو پرائیویٹ اسکولوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنی تعلیم اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یہ طبقہ ہمارا دن بہ دن بے روزگار ہے، ان کے لیے کوئی روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اضافہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی تو ایک فکس تنخواہ ہے، موجود ہے، اس میں آپ اضافہ کر رہے، ٹھیک ہے کریں آپ، ان کا حق ہے، ٹھیک ہے کر رہے، مہنگائی ہے، مہنگائی کے آثارات سب پہ مرتب ہو رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، مگر آپ کی 6 کروڑ عوام، سندھ کی 6 کروڑ عوام میں کتنے ملازمین ہیں سرکاری؟ بس 7 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ لگا لے اور 50 لاکھ لگا لے، 5.5 کروڑ عوام کے لیے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے کارخانوں کو، ہم نے فیکٹریوں کے مالکان کو ہم نے یہ پابند کر دیا ہے کہ وہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں۔ بس آپ نے جملہ کہہ دیا، اور کیا آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ بس آپ کہہ دیں گے اور لگا دیں گے اور ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، نہیں ہوا ہے، نہ آپ کی جانب سے کوئی اس حوالے سے کوئی کارکردگی نظر آئی ہے کہ آپ 5.5 کروڑ عوام سندھ کی، آپ ان کے جو جہاں پر وہ کام کرتے ہیں ان کو صحیح معاوضہ ملے۔ نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جہاں 200 افراد کام کر رہے ہیں تبھی 50 افراد کام کر رہے ہیں،
جہاں ان کی تنخواہیں بڑھانی تھی وہاں کم ہو گئے ہیں، وہ روڈوں پہ آ گئے ہیں، وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ تو مہنگائی کم کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ نے یہ ریٹ کا، آپ نے یہ جو تنخواہیں میں اضافہ کیا، مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ آپ نے ریٹوں کے لسٹوں پر کام کیا، کہاں ہیں آپ کے جو ریٹوں کے لسٹوں کو درست کرنے والی ٹیم؟ نہیں یہ نظر آتی ہے۔ جس کی مرضی، جس طرح کی مرضی، ایک ہی شے ایک دکان سے 200 روپے کی، وہی چیز دوسرے دکان سے 400 روپے کی ہے، وہی چیز آگے جائے تو 600 روپے کی ہے۔ جس کی مرضی جتنے چیز جس مقدار میں بیچے، جس انداز میں بیچے۔ ہمیں حکومت بالکل فیل نظر آ رہی ہے، ادارے بالکل فیل نظر آ رہے ہیں، نااہل نظر آ رہے ہیں۔ ناکامی کا یہ پلندہ، یہ جو 15 سال سے آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، یہ مزید آپ اس بجٹ کو جتنا بڑھائیں گے اتنی پریشانی آئے گی، کیونکہ پھر آپ اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی، صحت کے حوالے سے 214 ارب روپے آپ مختص ہوئے۔ بات یہ ہے کہ کیا 15 سالوں میں کوئی ایک بڑا ہاسپٹل، ایک بڑا ہسپتال جس میں تمام سہولیات موجود ہو، کیا 15 سالوں میں کوئی ایک ہاسپٹل بنایا گیا جس میں تمام چیزیں میسر ہوں؟ آپ کہیں گے جی جناح ہے، جناح تو جب سے جناح ہے تھا، جناح ہے، سیول ہے، عباسی ہے، یہ بڑے ایک نام ہے، وہی ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ پورے کراچی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سندھ کے باقی شہروں میں اکا دکا ایک ہاسپٹل، اور اس میں بھی وہ بیچارے جو بیمار ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے بتائیں کہ جناح ہاسپٹل کسی کو جانا ہو، بلدیہ ٹاؤن سے کتنا بڑا مسافت ہے، اورنگی ٹاؤن سے کتنی بڑی مسافت ہے، سرجانی ٹاؤن سے کتنی بڑی مسافت ہے، عباسی شہید تک جانے کے لیے بھی، سیول تک بھی جانے کے لیے۔ آپ کی کامیابی، یہ اربوں روپے ہے بھائی، یہ 214 روپے نہیں ہے، یہ 214 ارب ہے۔ ارب جن کی گنتی لگاتے لگاتے ہر بندے کو تو گنتی بھی نہیں آتی، کتنے صفر ہوتے ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے۔ اتنا کچھ پیسہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کراچی سے لے کر کشمور تک ہر یوسی میں ایک سرکاری ہاسپٹل موجود ہوتا، تاکہ آج کل مہنگائی ہے، اب کوئی اگر جناح کے لیے بلدیہ ٹاؤن سے آئے 2000 روپے 4000 روپے اس کو تو کرائے میں لگتے ہیں آنے جانے کا۔ ٹرانسپورٹ تو آپ کا ہی نہیں۔ ابھی شرجیل صاحب نے کہا کہ ٹرانسپورٹ تو بہت ہے، اور بتایا کیا بولا آپ لوگوں نے؟ تو 150 کہا، میں بھی گناتا ہوں 150 سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا گناؤ بھائی کتنے ہیں بھائی 150 سے زیادہ؟ 200، 400 بسیں، 500 بسیں، 3 کروڑ کی آبادی کے لیے بس یہ 150 سے 200 بسیں، ہاں، اور اس پہ بھی ناز کرنا، فخر کرنا۔ ارے آپ کا بجٹ تو دیکھیں، 2244 ارب روپے 15 سالوں میں۔ اگر آپ نے 150 بسوں کے لیے، یا آپ کو چلے میں زیادہ ہی لگا لے تو 500 بسیں لگا لیں، تو تقسیم تو کریں 15 سال پہ کتنے بسیں بنتی ہیں، اور وہ بھی ایک روٹ پر، 2 روٹوں پر۔ عوام کہاں جائے؟ کسی طرف جانے کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں، کسی رشتہ دار کے پاس جانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اتنے کرائے ہیں، اتنا کچھ پریشانی ہے۔ اب آپ دیکھیں علاج کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ یوسی لیول پر ایک سرکاری ہاسپٹل ہو جہاں تمام چیزیں ان کو ملے۔ آپ کہیں گے جناح میں تو بہت کچھ ہے۔ کیا کچھ ہے بھائی؟ اور جو سی ٹی اسکین کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، ایم آر آئی کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ بہت کمال ہو گیا ہے صحت سندھ میں، تو وہ کمال کی صحت ہے کہ جس میں سی ٹی اسکین کے لیے 1 مہینے کے لیے تاریخ ملتی ہے، واہ جی کمال ہے۔ ایم آر آئی کے لیے 1 مہینے کے لیے جو ہے نا وہ تاریخیں ملتی ہیں، اور پھر وہ این آئی سی وی ڈی کا جو بتایا گیا کہ وہ تو بہت کمال کی ہے۔ میں نے کہا کتنا کمال ہے؟ بولا وہاں بھی جو ہے نا تاریخ اینجیوگرافی کے لیے یا بائی پاس کے لیے 1 مہینہ۔ اچھا 1 مہینہ، واہ کمال جی صحت ہے۔ 1 مہینے کی تاریخ کے بعد اس کا بائی پاس کیا جائے گا، اینجیوگرافی کی جائے گی۔ اتنے میں پتا چلا کہ کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ یہ صحت ہے، ایسی صحت سندھ کی
میں نے پورے دنیا میں کسی کے ہاں نہیں دیکھا جو حال سندھ کا ہے، جو حال صحت، بس ہر ایک کو اچھا دکھانا، بہتر بتا دینا، تھوڑی سی ایک چیز میں کہیں بہتری نظر آ گئی اسی کی واہ واہ کرنا، اسی کے لیے بہت کچھ شور بتا دینا کہ یہ بہت کچھ ہے۔ ارے بھائی کراچی سے لے کر کشمور تک پورا سندھ ہے، صرف کراچی میں اگر دو چار چیزوں میں درستگی لے کے آئے باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ سندھ کی باقی عوام کہاں جائے گی؟ ادویات کا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سرکاری ہاسپٹل میں تو مفت چیزیں ملنی چاہیے نا، یہ درجنوں میڈیکل کی دکانیں ہوتی ہیں پرائیویٹ، اتنا رش ہوتا ہے کہ بندہ دوائی لیتے لیتے آدھا گھنٹہ ہو جائے۔ کیوں ہے پرائیویٹ وہ میڈیکل وہاں موجود؟ کیونکہ سرکاری ہاسپٹل میں ادویات ہے ہی نہیں، دی نہیں جاتی۔ آپ کہتے ہیں نہیں بجٹ میں تو ہم دیتے ہیں، میں نے کہا بجٹ میں جو دیتے ہیں یہاں سے بجٹ میں لکھا جاتا ہے وہاں جیب میں جاتا ہے، لوگوں کے عوام تک وہ پہنچتا نہیں ہے۔ جو غریب تڑپ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ پھر مجبور ہو کر پتا چلا جی وہ کسی سے پیسے ادھار مانگ رہا ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، ہمیں پیسہ دیا جائے۔ پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ پھر وہ فلاحی اداروں کے پاس جاتے ہیں، کسی دوسری طرف جاتے ہیں، کوئی اپنا کچھ کوئی بیچ دیتا ہے، کوئی اپنا گاڑی بیچ دے، کوئی گھر بیچ دے، کوئی جائیداد بیچ دے، جا کے پھر علاج کی جاتی ہے۔ تو جس شہر میں، جس ملک میں لوگ اپنے آپ کو بیچ کر صحت خرید رہے ہو، پھر بڑے ڈٹائی سے اور بے شرمی سے یہ کہا جائے کہ نئی صحت تو جو سندھ کی صحت ہے، ایسی صحت تو کہیں نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا ایسی صحت وہ آپ کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ صحیح معنوں میں صحت جو ملے گی وہ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جب اقتدار میں آئے گی، پھر صحت دیکھنا کیسے ملے گی، پھر روزگار دیکھنا کیسے ملے گی۔ کیوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہی بات ہے، وہ پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہے، اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہر شے کو درست کرنے کے لیے وہ کافی و وافی ہے، وہ صحت دینے کے لیے بھی کافی وافی ہے، وہ سہولیات دینے کے لیے بھی کافی وافی ہے۔ بس یہ ساری چیزیں جو میں نے صحت کے حوالے سے بات کی ہے، میں صحت کے اداروں میں میں آپ تمام لوگوں کو میں بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، سندھ کے تمام واسیوں سے یہ میری بات ہے، بتائیے گا آپ جب سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں آپ کو وہ صاف ستھرا نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ پان کی پچکاری وہاں نظر آتی ہے، کچرا وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے باہر کوئی گٹر کا نالا ابھر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صحت کے اداروں میں ہی صفائی نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتائے صحت کیسے درست کی جائے گی؟ خورد و نوش کی چیزوں میں ملاوٹ موجود ہے تو کہاں سے صحت درست ہوگی؟ بس بجٹ رکھ دیا جاتا ہے، بڑی محنت سے بجٹ رکھ دیا گیا اور سال بسال بجٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہم نے تو وعدہ یہ سنا تھا ٹرانسپورٹ کا کہ 10,000 بسیں دیں گے ہم، کہاں ہیں 10,000 بسیں؟ وہ 10,000 میں سے 5,000 کہاں ہیں؟ او بھائی 1,000 کہاں ہیں؟ نہیں ہے بسیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بسوں کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ ہم بسیں دیں گے، تو بھائی یہ پورا کراچی ہے اور پورا سندھ ہے، تو اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہر جگہ کے لیے آپ دیکھیں اور ہر طرف کو آپ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں۔ اچھا یہ مال مویشی اور ماہی گیر حضرات کے لیے 10 ارب 98 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، 10 ارب 98 کروڑ۔ ماہی گیر حضرات میں آپ سے مخاطب ہوں اور مویشی مال مویشی والے بھیڑ بکریوں والے میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے لیے 10 ارب روپے رکھے ہیں سندھ حکومت نے، مبارک ہو۔ کیا 15 سال میں کبھی کچھ ملا آپ کو؟ مگر اتنی بات سن لیں، میرے خیال میں آپ کے کان میں کبھی آواز بھی نہیں آئی ہوگی کہ بھیڑ بکریوں والے اور ماہی گیر حضرات آپ کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں، 10 روپے نہیں 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں سندھ حکومت کے پاس۔ آپ جا کے اپنا حصہ لے لیجئے گا کہ آپ کو کیا کیا سہولیات اس سے ملنی ہے اور کب ملنی ہے۔ مجھے تو پتا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ محکمہ کہاں ہے، کدھر ہے، کس جگہ پر ہے اور کہاں سے کیا سہولیات ملتی ہے، بس یہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کھانے کا نظام برابر ہو۔ محکمہ جنگلات کے لیے 245 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، کہاں جائیں گے کدھر جائیں گے معلوم نہیں۔ اچھا ایک اور بات، پچھلے سال بھی میں نے بات کی تھی اس پر جناب اسپیکر صاحب، میں نے توجہ دلایا تھا سندھ حکومت کو مگر توجہ نہیں گئی۔ اقلیتی کمیونٹی کے لیے، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے لیے، ان کی مرمت، تزئین و آرائش اور ان کی عمارتوں پر جدید آلات کی تنصیب کے لیے 152 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔
تاکہ وہ اپنی مذہبی رسومات خوشگوار ماحول میں ادا کر سکیں. رکھیں آپ نے. مگر بات یہ ہے پچھلے سال آپ نے 138 کروڑ روپے رکھے تھے. میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ آپ نے اقلیت کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں, اکثریت کی عبادت گاہوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے لیے, مسجد کے لیے کیا رکھا ہے؟ مدارس کے لیے کیا رکھا ہے؟ اس وقت بھی کوئی جواب نہیں آیا. میں نے توجہ دلایا, یہ یہاں پر سے ہم اسپیچ کرتے ہیں, ایک رسمی اسپیچ ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ جو کتاب ہے نا, جو لکھ دیا گیا بس لکھ دیا گیا, سب رسم میں پورا کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے بعد کیا اس میں کوئی ایک حرف کا اضافہ کرے گا؟ کوئی کیا ہماری باتوں کا اضافہ کیا جائے گا؟ بس ایک رسم بنا دیا گیا. 5 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں, یہی اسپیچ کر رہا ہوں. ہم تو آپ کو تجاویز دے رہے ہیں, اپنے حلقے کی تجاویز دے رہے ہیں, کراچی کے لیے دے رہے ہیں, سندھ بھر کے لیے دے رہے ہیں. کوئی ایک تجویز بھی, کوئی ایک منصوبہ بھی آپ نے کبھی نہیں لیا ہمارا. میں نے پچھلے سال آپ سے یہ بات کی کہ 138 کروڑ روپے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے لیے رکھا گیا, تو اس مرتبہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مساجد کی تزئین و آرائش کے لیے, مساجد کی مرمت کے لیے, مساجد کی تعمیرات کے لیے, مدارس کی تعمیرات کے لیے اور ان کو سہولت دینے کے لیے آپ کو اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ رکھنا تھا. مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں رکھا گیا. اور میرا یہ اب مطالبہ ہے, شاید آپ مان جائیں, ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب کے کان تک یہ بات میری جائے کہ مساجد, مدارس, یہ عبادت گاہیں اکثریت کی, تو ان کے لیے ان کا جو یوٹیلیٹیز بل ہے وہ معاف کر دیے جائے, وہ ختم کر دیے جائے. یہ کیا ٹھیک نہیں بات؟ یہ مناسب بات نہیں. یہ کیا سیاست کی بات ہے؟ یہ کسی پر تنقید کی بات ہے؟ ایک ٹھیک سی بات ہے, سمجھ آپ کو سمجھ آ جائے تو کر دیں, نہیں کرنا ہے تو نہ کریں. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی, ہم خود کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ بہت مہنگائی ہے اور بجلی کے معاملات بہت زیادہ گمبھیر ہیں. آپ سولر سسٹم مساجد اور مدارس میں لگائیں. آپ پتہ نہیں کہاں کدھر کدھر لگانے کے لیے آپ نے بڑے بڑے منصوبے رکھے ہیں. یار مسجد کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دینی عبادت گاہوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کئی جگہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے آپ نے کیمرے نصب کرنے کا بھی کہا ہے. تو بھائی مساجد اور مدارس کو کیوں بھولتے ہیں آپ؟ دین کو سے کیوں دور رہتے ہیں آپ؟ دین سے کیوں پریشان ہیں آپ؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مفتی صاحب, ہم پریشان نہیں ہوتے, ہم تو دین والے ہیں, دین کی کوئی بات نہیں, تو میرا یہ تجویز جو ہے نا آج آپ شامل کر دیں. اگر آپ واقعیتاً آپ سمجھتے ہیں دیندار ہیں تو آج سے آپ مساجد اور مدارس کی یوٹیلیٹی بلز کو ختم کر دیں اور وہاں ہر مسجد اور ہر مدرسے میں سولر سسٹم لگا دیں. کیا اتنا بھی گنجائش نہیں ہے دین کے لیے, اسلام کے لیے اس بجٹ میں؟ اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ 2247 ارب روپے میں سے اتنا پیسہ بھی مسجد اور مدرسے کے لیے آپ نہیں دے سکتے؟ اگر نہیں دے سکتے تو افسوس ہے, دل کی تسکین کے لیے کچھ نہیں, دل کی تسکین کے لیے کچھ نہیں, قرآن کی تلقین کے لیے کچھ نہیں. بحث رہ گئی ہے اسلام پہ, لیکن بحث رہ گئی ہے اسلام پہ, لیکن بجٹ میں دین نبی کے لیے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. امن و امان, جی بجٹ دیکھیں اس کا 143 ارب امن و امان. کوئی گلی پر امن نہیں, کوئی محلہ پر امن نہیں, کوئی دکان پر امن نہیں, کوئی فیکٹری پر امن نہیں, نوجوان پر امن نہیں. ہر جگہ انتشار ہے, ڈاکو راج ہے, چور دھن دھناتے پھر رہے ہیں, ماؤں کی لال ان کو قتل کیا جا رہا ہے, ماؤں کی گودوں کو اجاڑا جا رہا ہے. اور بجٹ کتنا ہے؟ 143 ارب روپے امن و امان کے لیے. یہ کیا کریں گے ہم 143 ارب کو بھائی, جس میں ہماری جان کا تحفظ نہ ہو,
جس میں ہماری مال کا تحفظ نہ ہو, جس میں ہم پریشان گھومتے پھرتے ہوں اور ہمیں معلوم نہ ہو, اور اتنے غم اور پریشانی میں ہو, ماں بہنیں گھر والے کے پتہ نہیں ہمارا بچہ, ہمارا باپ, ہمارا بھائی کب کیا صحیح سلامت گھر آئے گا یا نہیں آئے گا. ابھی بات ہوئی کہ وہ وقت گزر گیا, وہ لاشوں والا وقت گزر گیا, بوری بند وقت گزر گیا, دہشت گردی والا وقت گزر گیا. وہ وقت بیکار تھا, وہ خراب وقت تھا. تو یہ اس کے ساتھ موازنہ کر کے کیا یہ وقت ٹھیک ہے, یہ درست ہے کیا؟ تو 143 ارب روپے اور بدامنی عروج پر موجود ہے. اور اس کے علاوہ میرے تجویز ہے کہ بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے, اور اس کو آپ شروع کریں اور اس کو یو سی وائز لے کے آئیں. آپ جیسے الیکشن میں ہر چیز میں یو سی وائز جاتے ہیں تو اس میں بھی یو سی وائز جائیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے, یار اتنا بجٹ رکھتے ہیں, آپ کے پاس پولیس والے اتنے نہیں ہیں, حفاظتی جو ہمارے جان و مال کی حفاظت کریں اتنے اہلکار نہیں ہیں یہاں پر. اچھا ایک اور بات جناب اسپیکر صاحب دیکھیں, 143 ارب روپے کا بجٹ ہے. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے, جس نے دہشت گردی کی, جس نے توڑ پھوڑ کیا, اس کی تصویر آ گئی, اس کا پتہ بھی چل گیا, اس کا نام کا بھی پتہ چلا, اس کو پکڑا بھی گیا, سزا بھی دی گئی, مقدمات بھی ہوئے. یہ چور کیوں نہیں پکڑے جاتے, یہ ڈاکو کیوں نہیں پکڑے جاتے, یہ جو گلی کوچوں میں جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں پکڑے جاتے, اور جو صوبے کو لوٹ رہے وہ کیوں نہیں پکڑے جاتے, جو ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ کیوں نہیں پکڑے جاتے, وہ کیمرے میں کیوں نہیں آتے, ان کی تصویریں کیوں نہیں آتی, وہ لوگ کو کیوں سیف ہاتھ رکھا جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ جو ہاتھ آپ نے رکھا ہے ان چوروں پر, یہی سبب ہے پاکستان کے اجڑ جانے کی, پاکستان کی معیشت کے تباہ ہونے کی. اور یاد رکھیے گا جب تک آپ ان کو دلاسا دیں گے, جب تک آپ ان کو تھپکی دیتے رہیں گے تو یہی حال ہوتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے. کے الیکٹرک کے لیے یہی ہے دنیا. آپ ہم سب کراچی والے ہیں نا, ہم سب تنگ ہے بھائی اس سے, ہم بیزار ہیں اس سے, ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں. ایم کیو ایم والے حضرات بھی بیزار ہیں, دوسرے بھی بیزار ہیں, سب بیزار ہیں ان سے. تو مجھے خدشہ ہے کہ آپ دوبارہ اس پر ہاتھ رکھیں گے. برائے کرم یہاں سے کئی آپ قراردادیں اور بل پاس کرتے ہیں, کئی پاس کر دیتے. ایک بل یہ بھی پاس کر دے کہ کراچی کے جو بجلی کا نظام ہے وہ کے الیکٹرک کو صرف نہیں دیا جائے, بلکہ 4-7 اضلاع ہیں, ہر ضلع الگ الگ کمپنی کو دیا جائے. اس میں ہوگا کیا, آپ دیکھیں پی ٹی سی ایل کا جو سلسلہ تھا, جب پی ٹی سی ایل فون کا سلسلہ تھا, جب صرف پی ٹی سی ایل ایک کمپنی تھی, تو کیا تھا, یہی تھا کہ بل زیادہ آتے تھے. جب زیادہ سے زیادہ کمپنیاں آ گئی, خود بل کم ہو گئے, مقابلہ ہو گیا. تو ان کا آپس میں مقابلہ کریں, عوام کو فائدہ دیں. صحیح بات ہے, عوام کو فائدہ اسی میں ہے. وائنڈ اپ بھی کر لیں ابھی. جی میں کر رہا ہوں, بس تھوڑا سا. آپ عوام کو فائدہ اور سہولت اسی میں ہے کہ مختلف کمپنیاں آئے. اچھا سیلاب کے متعلق, سیلاب متاثرین کے لیے سی ایم صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم 20 لاکھ گھر بنائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی شرجیل میمن صاحب کے جملے تھے ہم 21 لاکھ گھر بنائیں گے. کس کی بات مانیں, سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں 20 لاکھ گھر بنائیں گے, شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ 21 لاکھ گھر بنائیں گے. میں نے کہا دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. بولا کیسے, میں نے کہا ابھی تک ایک گھر بھی نہیں بنا. بولا نہیں بنائیں گے. میں نے کہا یہ تو بنائیں گے, یہ بنائیں گے والا تو ہم کب سے سن رہے ہیں. یہ تو روٹی کپڑا مکان بھی ہم نے سنا, روٹی بھی نہیں, مکان بھی نہیں, کپڑا بھی نہیں, پانی بھی نہیں, بجلی بھی نہیں, گیس بھی نہیں, اور روڈ بھی نہیں, اور امن و امان بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. صرف نعرہ ہی نعرہ ہے, کریں گے کریں گے. تم نہیں کرو گے, کرنے کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان آ رہی ہے. اور واٹر اینڈ سیور بورڈ, اس کا حال کیا ہے جی؟ اس کا حال تو یہ ہے, ہمارے پاس اس وقت سندھ کا بجٹ 2247 ارب, اور ہمارے پاس گٹر صفائی کرنے کے لیے جو گاڑیاں ہیں وہ 14 گاڑیاں ہیں. سویپر نہیں ہے, بھنگی نہیں ہے صفائی کے لیے. بجٹ کتنا ہے, اتنا. کتنی گاڑیاں ہیں, 14. ابھی بارشیں ہوں گی, اب اس گاڑی پر میں تھوڑا سا, کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. آدھا وہ سی ایم صاحب نے فرمایا تھا 2 گھنٹے.
جی سی ایم صاحب نے فرمایا تھا آپ بھلے 2 گھنٹے کر لیں آپ. نہیں, سی ایم صاحب کا یہ جورسڈکشن نہیں ہے, میرا جورسڈکشن ہے, اور مجھے یہاں پہ سب کو ٹائم جی بس میں تھوڑا سا اچھا, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پاس صرف 14 گاڑیاں ہیں جو کہ صفائی ستھرائی کے لیے کام کرتے ہیں. اب ان سے کیا ہوگا؟ ابھی کراچی میں ابھی بارش اور اتنا سا ابھی بتایا گیا کہ ابھی طوفان آنے والا تھا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم وہ کر دیا. طوفان تو چلا گیا نا, ختم ہو گیا طوفان تو چلا گیا. چلے اللہ تعالیٰ اس کو, اللہ تعالیٰ وہ تو عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے برکات سے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا, انشاءاللہ وہ آئے گا بھی نہیں, رہے گا بھی نہیں. مگر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس 14 گاڑیاں ہیں, 3 کروڑ عوام ہیں, اتنی آبادیوں کے لیے 14 گاڑیاں کیا صفائی؟ وہ پھر ضلع میں لڑائی ہوتی ہے, وہ پھر یو سی میں لڑائی ہوتی ہے, پی ایس میں لڑائی ہوتی ہے, بولا ادھر لے کے آؤ, بولا ادھر لے کے آؤ, پھر اس پہ سیاست کیا جاتا ہے. اتنا ہزاروں کے بجٹ میں ذرا گاڑیوں کا بھی اضافہ کر دیا جائے. اور ساتھ میں جناب اسپیکر صاحب ماشاءاللہ 15 سالہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور تجربہ کار, اتنا تجربہ کہ 2022 اور 23 کا جو بجٹ تھا نا وہ 40% خرچ ہی نہیں ہوا. تجربہ کار, تجربہ بہت ہے. حکومت یہ چلائیں گے, کیسے چلائیں گے؟ 40% بجٹ کا حصہ خرچ ہی نہیں ہوا. کتنا خرچ نہیں ہوا؟ 685 ارب روپے خرچ نہیں ہوئے. یہ تجربہ جی ماشاءاللہ تجربہ. اور موجودہ بجٹ کی کتابوں کو جب ہم نے پلٹا نا کہ اس میں ہے اصل کیا ہے, تو پتہ چلا صرف عمارتوں کی تعمیرات ہے, صرف تعمیرات ہے. اس تعمیرات کے لیے بجٹ کا 55% استعمال کیا جا رہا ہے. 55% یعنی 1235 ارب روپے, 2200 ارب میں سے 1235 ارب روپے صرف عمارتوں کی تزئین و آرائش کے لیے اور ان کی مرمت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ صرف عمارتیں بنتی ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, جب ہم سرکاری عمارت میں جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہیں ہماری پر گر نہ جائے, اور اس کی حالت پر اظہار پر بندے کو ترس آتا ہے کہ یہ عمارتیں کیسی ہیں. اب ایسی عمارتوں کو بنانے کے لیے 1235 ارب روپے صرف اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں. صرف عمارتیں بنتی ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. مہنگائی بڑھتی ہے, پریشانی مزید ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی اور سندھ کو ہم لندن بنا دیں گے, ہم پیرس بنا دیں گے. یہ کراچی, یہ سندھ, لندن اور پیرس, یہ تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ہو. بس بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے انشاءاللہ مدینۃ المنورہ, مکۃ المکرمہ کا انشاءاللہ ہم اس کو نمونہ بنائیں گے. اور بس آخری بات, آخری بس 2 منٹ, یہ ہمارے اپنے غلام قادر چاڑیو صاحب نے ابھی ایک مثال دی ہے, میں اس کی ذرا تصحیح کر رہا ہوں. چیئرمین صاحب یہاں تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو جو اسپیچ ہوئی ان کو وہ ہم اس کو حذف کرتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مثال دی کہ مسجد کے امام صاحب کی, اور اس کے نماز پڑھانے کی مثال دی, اور کہا کہ وہ امام مسجد نے شراب پی کر نماز پڑھائی تھی. تو یہ ان کا جملہ بالکل نامناسب ہے, بالکل اخلاقیات سے بھی مذہب سے بھی ہٹ کر ہے, جس کو چیئرمین صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ ہم نے اس کو حذف کر دیا ہے. اللہ تعالی ہمارے سندھ کو ترقی عطا فرمائے, پاکستان کو ترقی عطا فرمائے, شیطان کی شر سے محفوظ رکھے. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ایک چیز یہاں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کراچی اور سندھ جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہے. کراچی سندھ کا حصہ ہے اور سندھ کا حصہ رہے گا. جو بھی لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ شاید کراچی کو سندھ سے الگ کریں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, کہ وہ ان کی سوچ یہی ہے کہ کراچی الگ ہوگا اور سندھ الگ ہوگا. بھائی سندھ کا حصہ ہے, سندھ کے حصے کو کیسے الگ کریں گے؟ یہ اتنے سارے لوگ یہاں رہتے ہیں, یہ کیا آپ کو کرنے دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو مہربانی کر کے یہ جو بھی جن کے دماغ میں یہ بات ہے وہ سوچ لیں, سمجھ لیں اور دماغ میں رکھ لیں. شیلا رضا صاحبہ. شکریہ سر. سر جو حذف شدہ الفاظ تھے انہیں دوبارہ کہا گیا, انہیں پھر حذف کر دیں. سب سے پہلے تو شکریہ, اور میں چاہوں گی کہ میں اس بجٹ پہ اپنے ڈپارٹمنٹ پہ بات کرنے سے پہلے یہ بات کروں کہ جو اس وقت ملک کی معیشت کا حال ہے اس میں سندھ نے جو ٹیکس فری بجٹ دیا ہے, جس کا جو ہے فائنینس بل بھی نہیں تھا, اور جس میں تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں, پینشن
کا اضافہ کیا گیا ہے اور منیمم ویج بھی دی گئی ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک مناسب پرسنٹیج کا بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے. تو یہ ایک اچھا بجٹ ہے ان حالات میں. اور یہ جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا بجٹ 644.125 ملین روپے سے بڑھا کر اس سال 705.983 ملین روپے کیا گیا ہے، یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم نے جو پچھلے سال کام کیے ہیں، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ 2018 سے لے کے اب تک جو کام ہوئے ہیں اس کے بعد